دنیا میں جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں نا وہ ہماری نماز کے خلاف نہیں ہیں جی وہ آپ کے حج کے خلاف نہیں ہے. آپ 100 دفعہ حج کریں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. حج میں پروڈکٹ انہیں کی بکتی ہیں, ان کو فائدہ ہے ہمارے حج کرنے سے. وہ اگر خلاف ہے نا, 2 چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں وہ. ایک سود جو معاشی جی اس کو بھی زیادہ نہیں, سب سے زیادہ تو اس وقت پیسہ خرچ ہو رہا ہے اسلام دشمن قوتوں کا, وہ آپ کے فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنے کا, آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں جتنی توجہ علماء کی خاندانی نظام کو بچانے کی طرف ہونی چاہیے, کیونکہ وہ دوسرے بہت سارے اہم کاموں میں علماء مشغول ہیں, تو اس طرف شاید ان کی توجہ اتنی زیادہ ہے نہیں جتنی ہونی چاہیے. جی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے فیملی سسٹم کو مضبوط نہ کیا تو اگلی نسل گدے گھوڑوں جیسی ہوگی. کیونکہ یہ جو خواہشات نفسانیہ ہے نا, مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن, یہ نمازی میں بھی ہے, حاجیوں میں بھی ہے, یہ بزرگوں میں بھی ہے. اس کا حل جو اسلام نے بتایا فیملی سسٹم کو بچانے کا, وہ جلدی شادی, زیادہ شادیاں, کثرت اولاد. اس لیے میں ان 3 چیزوں کو فوکس کرتا ہوں. جی جی آپ مبہم تقریریں کرتے رہیں جی فیملی سسٹم بچانا ہے, بد نظری سے. ہمارے آپ خانقاہوں میں بزرگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے, زیادہ زور وہ لگا رہے ہیں نظر کی حفاظت پر, زیادہ فوکس کر رہے ہیں نظر کی حفاظت, تاکہ بے حیائی سے بچو. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ بھوکے کو بار بار ترغیب دے کے کسی کی روٹی کو دیکھنا نہیں ہے. یعنی یہ نیچرل نہیں ہے. جی یہ نیچرل نہیں, یہ بغاوت, سوسائٹی بغاوت کرے گی. جی اور میں نے دیکھا ہے کہ خانقاہوں میں پلے ہوئے منجے ہوئے لوگ جو ساری زندگی نظر کی حفاظت میں محاسبے مراقبے کرتے رہے, لیکن کثرت نکاح کی طرف یا جل نکاح کی طرف نہیں آئے, ان کا جب تقویٰ ٹوٹتا ہے نا تو وہ ایسے ریکارڈ توڑتے ہیں کہ وہ پھر یعنی وہ پھر بریکیں فیل ہوتی ہیں ان کی. یہ نیچرل نہیں ہے. جی یہ ایک شریعت نے ایک حکم دیا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو, لیکن اصل جو کام ہے نا وہ اللہ نے بتایا کہ عورت میں نے پیدا مرد کے لیے کی ہے, مرد سے بچانے کے لیے, یا مرد کو عورت سے بچانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اس پوائنٹ کو فوکس نہیں کیا جاتا, اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. ایسا ماحول دیا جاتا ہے ہمارے ہاں تبلیغ میں بھی اور خانقاہوں میں بھی کہ عورت سے دور بھاگنا ہے ہم نے, اور اگر عورت دیکھ کے دل میں خیال پیدا ہو رہے تو توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی یہ خیال پیدا ہونا ٹھیک ہے اس لیے تاکہ آپ اس سے نکاح کریں, تو نظر کی حفاظت بھی کریں. یعنی میں یہ بات کہتا ہوں, ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ زنا نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم زنا سے بچیں. یہ تعبیر غلط ہے. زنا سے بچا اس لیے جاتا ہے تاکہ ہم نکاح کریں. یہ تعبیر ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی عورت سے بچنے کے لیے نہیں ہے. یعنی پہلی تعبیر کا مطلب یہ ہوگا کہ نکاح شریعت نے اس لیے کیا کہ تاکہ ہم زنا نہ کریں, تاکہ زنا چونکہ ایک برائی ہے تو چلو کسی بہانے برائی سے بچیں, مجبوری میں پھر ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ نکاح کر لو تاکہ گندگی سے بچو. یہ ایسے ہی ہے جیسے سگریٹ اس لیے پلائی جا رہی ہے تاکہ چرس سے بچیں ہم, لیکن سگریٹ کوئی اٹریکٹیو چیز نہیں ہے, لیکن چلو چرس سے بچانے کے لیے سگریٹ ہی پی لو. یہ تعبیر غلط ہے. بھائی زنا سے روکا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ زنا کرو گے تو نکاح نہیں کر پاؤ گے. سبحان اللہ. جی زنا سے روکا اس لیے جا رہا ہے تاکہ جو کرنے کا کام ہے اس کو فوکس کرو. اگر زنا کرو گے تو جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرو گے تم. تو زنا حرام اس لیے تاکہ نکاح کی طرف لوگ دوڑیں بھاگیں. یہ اٹریکٹیو چیز ہے, یہ شریعت میں مرغوب چیز ہے. پھر پیغمبر کی سیرت دیکھ لیں نا, تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں شادی کے لیے. یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ ایک پیغمبر اللہ کے ولی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری خانقاہوں میں یا تبلیغ میں آدھا کام ہو رہا ہے, آدھا نہیں ہو رہا. فوکس اس کو کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک جلد نکاح کرنا ہے, نکاح کی کثرت کرنی ہے. عورت کو اللہ نے بنایا مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے. یہ نیچرل نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں. جی ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے, اور اس میں جتنی رکاوٹیں بن سکتی تھیں اس کو اللہ نے خود دور کیا ہے. سب سے بڑی رکاوٹ فائنینشلی آپ کو مضبوط ہونا پڑتا ہے نکاح کے لیے. اسی کی جڑ اکھاڑ دی سورہ نور نے کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. فقیر ہو گیا اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ فیملی سسٹم کو بچانے کی دیکھیں نا, اس سے زیادہ کوئی اسٹرگل ہو سکتی ہے کسی سوسائٹی میں جتنی قرآن کوشش کر رہا ہے. دنیا میں کہیں ایسا اتنا نہیں ملے گا آپ کو کہ جلد نکاح کرو, غریب ہو گیا اللہ کہہ رہا ہے میں غنی کر دوں گا. اور باب تزویج الموسر, بخاری کی حدیث ہے, غریب کی شادی. ان سے زیادہ غریب صحابی کوئی ہو نہیں سکتے جن کے پاس ایک لنگوٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کرا رہے ہیں.